حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلح حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، بس یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کے تصرف کا منکر ہے۔ اور جس نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی ہے، بس یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا۔ بخاری و مسلم۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1733۔ جیسا کہ معلوم ہے، تمام حادثات، تمام حوادث اور تمام واقعات کا فاعل یعنی کرنے والا اور مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اسی کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی موقع پر حوادث کی نسبت اسباب کی طرف بھی کر دی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن اسباب ہی کو فاعل یعنی کرنے والا اور مؤثر مان لینا، جیسا کہ اکثر مشرکین کا عقیدہ ہوتا ہے، کفر و شرک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل جاہلیت جب بارش کسی ستارے کے طلوع یا غروب کے وقت ہوتی تو وہ بارش اس ستارے کی طرف منسوب کر دیتے اور اسی ستارے کو اس کا فاعل، اس کا کرنے والا، اس کو برسانے والا اور مؤثر و متصرف تسلیم کرتے۔ اسے حدیث میں اللہ کے ساتھ کفر و شرک قرار دیا گیا ہے، اعاذنا اللہ من۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے بھائی مختلف قسم کی راشیاں دیکھتے ہیں، مختلف ستاروں کی بنیاد پر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، سڑک پر بیٹھے یا کسی خاص جگہ پر گدی نشین سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ بہت سے افراد کو اپنی قسمت کھری اور کھوٹی کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے دوسرے یا تیسرے بچے کے کان میں ایک بالی لگا دیتے ہیں یا اسے چولہے میں ڈال دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس ٹوٹکے سے اس کی موت نہیں ہوگی۔ ایسے تمام عقائد اللہ کے ساتھ کفر اور شرک ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جسے اللہ نہ بچانا چاہے، کون ہے جو اسے بچا لے؟ جس کی حفاظت اللہ نہ کرنا چاہے، جس کو صحت اللہ نہ دینا چاہے، جس کی قسمت اللہ کھری نہ کرنی چاہے، اس کی کھوٹی قسمت کون کھری کر سکتا ہے؟ اس کی کھوٹی قسمت کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔